رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دن، وہ دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی گلیوں میں داخل ہوئے، دعوت اسلام کے پیغام کے ساتھ، ہدایت کی روشنی کے ساتھ، مگر اہل طائف نے آپ کا جواب سنگ باری سے دیا۔ انہوں نے اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ یہ وہ منظر تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی کا سب سے کڑا لمحہ قرار دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، جب یہ سب ہونے کا ذرا سا بھی امکان تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں صرف کامیابی نہیں بلکہ کوشش تھی، پیغام پہنچانا تھا کہ شاید کوئی ایک دل بدل جائے، شاید کوئی ایک کان سن لے۔ اسی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے، اور یہی وہ دن تھا جو مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، ہجرت۔ طائف کے پتھروں نے مدینہ کی جرنی کو اور سموتھ کر دیا، ناکامی کے اندھیروں نے کامیابیوں کی نئی صبح کو جنم دیا، اور یہ دکھا دیا کہ اللہ کی راہ میں بہایا گیا کوئی آنسو، کوئی قطرہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اسلام کے ابتدائی دن، مکہ کی تپتی ریت اور اہل ایمان پر بے شمار ظلم، کوڑے، زنجیریں، قید و بند، کوئی مصیبت باقی نہ تھی جو مسلمانوں پر نہ ڈالی گئی۔ لیکن ان سب تکالیف کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو بار بار بتاتے تھے کہ وہ وقت دور نہیں جب پورا عرب اسلام کے کنٹرول میں ہوگا، اور رومن امپائرز اور پرشین امپائرز پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، جس پر مکہ کے لوگ ہنستے، آپ کا مذاق اڑاتے اور ظلم میں اور آگے بڑھ جاتے۔ لیکن ان کی ہنسی اور ان کا ظلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک نہ سکا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو عظیم شخصیات کی سپورٹ حاصل تھی۔ ابو طالب، رسول اللہ کے چچا، وہ قریش کے سب سے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ ان کی موجودگی میں کوئی دشمن چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، رسول اللہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ اور دوسری بڑی شخصیت ام المومنین حضرت خدیجہ، وہ صرف ایک بیوی نہ تھی بلکہ آپ کی سب سے بڑا سہارا بھی تھی۔ یہ دونوں ستون، ابو طالب اور حضرت خدیجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال تھے۔ جب تک یہ زندہ رہے، مکہ کے دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آخرکار جب مکہ والے رسول اللہ کو اپنی دعوت سے روک نہ سکے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بنو ہاشم کے ساتھ نہ تو خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے کوئی تعلق رکھیں گے۔ ہمارا بنو ہاشم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بائیکاٹ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ پورے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ تھا، چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ صرف ایک شخص اس معاہدے کا حصہ نہیں تھا، ابو لہب۔ دوستو، اس معاہدے کو کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا پورا خاندان مکہ کی ایک وادی شعب ابی طالب میں قید ہو کر رہ گیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا، خوراک کا ایک دانہ بھی بنو ہاشم تک نہ پہنچنے دیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ ایک ڈیزرٹ تھا، سارا کھانا، فوڈ آئٹمز باہر سے آتی تھی، اور جیسے ہی کوئی قافلہ مکہ میں داخل ہوتا، قریش پورا سامان خرید لیتے اور بنو ہاشم کو ایک چیز بھی نہ لینے دیتے۔ سب خرید لو، بنی ہاشم کو ایک دانہ بھی نہ پہنچے۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ درختوں کے پتے اور خشک چمڑا ابال کر کھانے لگے۔ بچے بھوک سے بلکتے تھے اور ان کی چیخیں مکہ کی وادیوں میں گھومتی۔ آخرکار مکہ کے چند نرم دل لوگ یہ ظلم مزید برداشت نہ کر سکے، انہوں نے بائیکاٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ معاہدے کی دستاویز کعبہ سے اتاری گئی اور یوں 3 سالہ محاصرہ ختم کیا گیا۔ لیکن یہ 3 سال بنو ہاشم کی جان اور ایمان پر بہت بھاری گزرے۔ یہ حیات رسول اللہ کے 32 سال تھے۔ اسی سختیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سب سے بڑے سپورٹرز، آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ میں رسول اللہ کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں رہا۔
اور ابو طالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کا نیا سردار ابو لہب بنا، جو آپ کے چچا تو تھے لیکن اسلام کے سب سے بڑے دشمن۔ جیسے ہی وہ قبیلے کا سربراہ بنا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں سٹیزن شپ ختم کر دی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بالکل بھی محفوظ نہیں تھے، لیکن اللہ کا حکم ایک ہی تھا، اے نبی پیغام حق ہر جگہ پہنچانا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں بار بار حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کی سٹوری سے موٹیویٹ کیا جاتا تھا۔ نبوت کے 10 سال گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ اب مکہ سے نکل کر اسلام کی دعوت دوسرے شہروں تک پہنچائی جائے۔ تو آپ نے زید بن حارثہ کے ساتھ تقریباً 100 کلومیٹر پیدل سفر کیا اور طائف پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی، نہایت حکمت، محبت اور نرمی سے اسلام کی دعوت دی، لیکن افسوس کسی نے آپ کی بات نہ مانی، سب نے انکار کیا، بلکہ کہا اور واپس کبھی مت آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن گزارے، لیکن جب کوئی کامیابی نہ ملی تو واپس مکہ کا رخ کیا۔ مگر ابھی ایک اور آزمائش منتظر تھی۔ طائف کے لوگ ہجوم بنا کر آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر انہوں نے آوارہ بچوں کو پیچھے لگا دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے گئے، یہاں تک کہ آپ کے قدم زخمی ہو گئے۔ یہ وہ دن تھا جسے خود رسول اللہ نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل دن قرار دیا۔ طائف کی گلیاں، پتھروں کی بارش، رسول اللہ کے نالین خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کو بچانے کی کوشش کی، مگر دشمنوں نے بے رحمی کی انتہا کر دی۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ باغ مکہ میں آپ کے سب سے بڑے دشمن عتبہ اور شیبہ کا تھا، لیکن جب انہوں نے خون میں ڈوبے ہوئے رسول اللہ کو دیکھا تو ان کے دل میں بھی ترس آ گیا۔ انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس کے ہاتھ انگور بھیجے۔ اس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ تو نے مجھے ان ظالموں کے حوالے کر دیا، لیکن جب تو مجھ سے راضی ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ الفاظ صبر اور یقین کی معراج تھے۔ جب عداس آپ کے قریب آیا تو آپ نے مسکرا کر اس سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ غلام نے کہا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس کے دل کے دروازے کھل گئے، وہ جھک گیا، رسول اللہ کے ہاتھ چوم لیے اور وہیں اسلام قبول کر لیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام کی روشنی کا پہلا چراغ تھا جو طائف کی زمین پر جلا۔ طائف کے سفر نے جسم کو زخم دیے، دل کو غمگین کیا، مگر رسول اللہ کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، رحم اور عزم نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ دین طاقت سے نہیں بلکہ برداشت اور اخلاق سے پھیلے گا۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑ کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے اور کہا، اے رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم اہل طائف کو پہاڑوں کے بیچ پیس ڈالیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان ہوں گے۔ یہ تھا وہ رحمت العالمین کا کردار، ظلم برداشت کر کے بھی بددعا نہیں دی بلکہ دعا دی۔ مکہ واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ وہاں جنات کا ایک گروہ سننے کے لیے رکا۔ دل پگھلے اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یوں اگر طائف کی زمین نے انکار کیا تو آسمان کے پردے کے پیچھے مخلوق نے ایمان قبول کر کے چراغ روشن کیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں معلوم تھا کہ قریش آپ کو شہر میں داخل نہیں ہونے دے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے کچھ سرداروں سے پناہ طلب کی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی انسان دوسرے ملک میں رہنے کے لیے ویزا مانگتا ہے۔ تو دوستو پہلے 2 لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔
لیکن مطعم بن عدی نے بڑی جرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ یوں آپ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اب مکہ کے دن سخت اور خطرناک تھے، لیکن ہر سال حج کے لیے پورے عرب سے ٹرائبز آتے تھے۔ رسول اللہ رات کے اندھیروں میں ان کے خیموں میں جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن ابو لہب ہمیشہ پیچھے کھڑا رہتا اور کہتا، یہ وقت میرے بھتیجے کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، ان پر یقین مت کرو۔ یوں اکثر لوگ انکار کرتے۔ اگلے سال نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے 6 خوش نصیب افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ جب آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ان کے دل فوراً بدل گئے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا، یا رسول اللہ، ہم مدینہ جا کر یہ پیغام اپنے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ وہ 6 افراد تھے جنہوں نے اسلام کی بنیاد مدینہ کی سرزمین پر رکھی، وہ سرزمین جو چند سال بعد اسلام کا سب سے بڑا مرکز بننے والی تھی۔ مدینہ سے آئے 6 خوش نصیب لوگ جب ایمان لے کر گئے تو وہ یہ سوچنے لگے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں برسوں سے بتاتے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا دوستو، بلکہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1000 برسوں سے مدینہ کے یہودیوں کے ذریعے اہل مدینہ کو تیار کر رہا تھا کہ آخری نبی جلد آنے والے ہیں۔ جب یہ 6 لوگ ایمان لے کر واپس مدینہ گئے تو انہوں نے اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اگلے سال مدینہ سے 12 لوگ اسلام قبول کر کے مکہ حاضر ہوئے، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مدینہ کے ہر گھر تک پہنچنے لگا۔ لیکن مکہ کی زندگی دن بدن مشکل اور تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی شعب ابی طالب میں فاقے، کبھی چچا ابو طالب اور زوجہ کی وفات، کبھی طائف کے پتھر اور خون آلود جوتے، اور آخرکار مکہ کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی۔ یہ سال رسول اللہ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین سال تھا، لیکن جب زمین کی تنگی اپنی حد کو پہنچی تو آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ اعزاز عطا کیا جو کسی کو نہ ملا، سفر معراج۔ دوستو، طائف کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب سے مشکل وقت ہی اصل کامیابی کی بنیاد ہوتا ہے۔ یہ زخم ہی تھے جنہوں نے امت کو روشنی اور نجات کی طرف راستہ دکھایا۔ سبسکرائب